بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ کوئی کہانی یا سٹوری نہیں ہے، بلکہ میری آنکھوں کے سامنے سے ہو گزرا واقعہ ہے، اور یہ ایک سچی کہانی ہے۔ اب پیار اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ دونوں جسمانی تعلق قائم کر چکے تھے، اور انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ دن رات ہی میاں بیوی کی طرح رہنے لگے، چوری چوری چھپ چھپ کے ملنے۔ مگر وہ سیکس سے باز نہیں آتے۔ وہ کئی بار پکڑی جا چکی تھی، مگر اس کے دل سے اب ڈر ختم ہو چکا تھا۔ جب باپ اور بھائی ذرا سا ادھر ادھر ہوتے تو وہ دونوں ہی شروع ہو جاتے، اور ہر بار ہی وہ پیٹ سے ہو جاتی۔ اب تو روز ہر گلی ہر کونے میں انہیں کوئی نہ کوئی دیکھتا اور گھر آ کر اس کے والد کو بتاتا کہ تمہاری بیٹی فلاں انسان کے ساتھ فلاں نکڑ پر کھڑی اس سے بات کر رہی ہے۔ اسے بالکل بھی شرم حیا نہیں آتی۔ وہ دونوں اتنا قریب آ گئے تھے کہ وہ پریگننٹ ہو چکی تھی اور اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ بات جب اس کے بھائی اور باپ کو پتہ چلی تو مارے شرم کے وہ کیا ہی کرتے، اور آخر کار اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ یہ آنکھوں دیکھا واقعہ اور کانوں سنا واقعہ ہے، کوئی سنی سنائی کہانی یا من گھڑت کہانی نہیں ہے۔ یہ واقعہ ساہیوال کے ایک علاقے سے ہے، جہاں پر ایک گھر جس میں میاں بیوی اور ان کے 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں رہتی تھی، اقصیٰ اور اجوا۔ گھر کا ماحول بڑا سادہ سا تھا۔ بڑی بیٹی کا نام اقصیٰ تھا اور چھوٹی بیٹی کا نام اجوا۔ وہ سب مل کر کھیتی باڑی کرتے تھے، سارا دن کھیتوں میں کام کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ وہ لوگ رہتے شہر میں تھے، انہیں کھیتوں میں شہر سے دور جانا پڑتا۔ دونوں بہنیں صبح کھانا بنا کر لے جاتی اور شام کو وہاں سے دودھ اور سبزی لے کر واپس گھر آ جاتی۔ زمین ان کی اپنی نہیں تھی۔ جس کی زمین تھی وہ مالک کا بیٹا بھی اکثر وہاں پر آیا کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مالک کے بیٹے کو اقصیٰ سے اور اقصیٰ کو مالک کے بیٹے سے پیار ہو جاتا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے ان کی کہانی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھتے ہیں۔ کچھ دن تو سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ وہ دونوں پھر چھپ چھپ کے ملنے لگتے ہیں۔ گھر والوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ان دونوں کا پیار دنیا کی نظر سے اور گھر والوں کی نظر سے بچ کر اتنا پروان چڑھ چکا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر حد پار کر دی ہوتی ہے۔ پہلے صرف دیکھنے تک کام، اس کے بعد پھر باتیں کرنے تک، اور آخر میں دونوں ایک دوسرے سے ملنے لگ گئے۔ پھر ان دونوں کا جسمانی تعلق بھی قائم ہو گیا، اور اس بات کا ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ لوگ ان پر اب نظر رکھنے لگ گئے ہیں۔ کیونکہ گاؤں چھوٹا سا تھا، وہاں کے لوگ سادہ تھے، اور اس وجہ سے وہ اپنی بہو بیٹیوں پر زیادہ نظر رکھتے تھے۔ اس بات کا اب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ لوگ گھر آ کر اس کے باپ اور بھائیوں کو یہ بات بتانے لگے کہ تمہاری بہن تو مالک کے بیٹے کے ساتھ سیٹ ہے۔ کیا آپ لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ؟ ایک دن ایک آدمی آیا اقصیٰ کے والد کو۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو میں نے مالک کے بیٹے سے ملتے دیکھا ہے۔ مگر اقصیٰ کے والد نے کہا میری بیٹی ایسا کر ہی نہیں سکتی، وہ بہت سلجھی ہوئی ہے۔ اقصیٰ کو سب گھر والے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ اس گھر کی بیٹی کم اور اس گھر کا بیٹا زیادہ تھی۔ جب بھی کوئی کام نہ ہوتا تو سب کہتے کہ اقصیٰ کو بلاؤ، اور اتفاق سے وہ کام اقصیٰ سے مکمل ہو جایا کرتا تھا۔ اسی لیے اقصیٰ کے والد اس کو بیٹا کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ اقصیٰ کے والد اور
اس اجنبی آدمی کے درمیان ابھی بات چیت چل ہی رہی تھی کہ اقصیٰ اندر سے نکلی اور اچانک سے اس کو الٹیاں آنا شروع ہو گئی۔ اب تو چھپانے لائق کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ اب آپ کیا کہو گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کی بیٹی پر تہمت لگا رہا ہوں۔ اقصیٰ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ جب اقصیٰ سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ میں نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا جس سے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ یہ آدمی تو جھوٹ بول رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کو بھڑکا رہا ہے میرے خلاف اور یہ مجھ پر الزام لگائے جا رہا ہے۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے۔ کیوں نہ کہ گاؤں میں مٹی کے چولہے تھے تو اقصیٰ چولہے کے سامنے بیٹھ کر روٹیاں بنا رہی تھی۔ ایک دم سے ایسا لگا جیسے کسی نے کوئی گائے حلال کر دی ہو، اس قدر اس کا بلڈ نکلا۔ آخر کار جلدی جلدی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ تو پیٹ سے ہے، مطلب یہ تو ماں بننے والی تھی، مگر اب اس کا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ 6 ماہ کی پریگننٹ تھی۔ یہ سن کر باپ اور بھائیوں کا غصہ تو 7ویں آسمان پر چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ہم نے تمہاری بات پر یقین بھی کیا تھا، پھر تم نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا؟ ہمیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ پر اقصیٰ نے رو رو کر باپ اور بھائیوں سے معافی مانگی کہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں مالک کے بیٹے کی باتوں میں آ گئی تھی، اب ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے آپ لوگوں کا سر شرم کے مارے نیچا ہو۔ مگر حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ باپ اور والد اس سے بہت کم بات کیا کرتے تھے۔ گھر میں اس کو کوئی بلاتا بھی نہیں تھا۔ کچھ دن گزرے تو اقصیٰ کا پھر سے وہی حال ہو گیا۔ اسے پھر ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے پھر یہی کہا کہ یہ 4 ماہ کی حاملہ ہے، تو اس کے گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا نکاح کر دیتے ہیں کسی اور کے ساتھ۔ تو اقصیٰ نے کہا کہ میں نے جس کے ساتھ جسمانی تعلق بنایا ہے میں نکاح بھی اسی سے ہی کروں گی، جو کہ وہ حق پر تھی، مگر یہ بات اس کے گھر والے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، کسی اور سے نہیں۔ مجھے جس نے پہلی بار دیکھا ہے، جس نے مجھے پہلی بار چھوا ہے، آخری بار بھی وہی دیکھے گا اور آخری بار بھی مجھے وہی چھوئے گا۔ کسی اور انسان سے میں شادی نہیں کروں گی۔ گھر والوں نے بہت ضد کی کہ ہم مالک کے بیٹے کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں کر سکتے، کیوں نہ کہ وہ ہماری برادری کا نہیں ہے۔ گاؤں میں جو بھی آدمی برادری سے باہر نکاح کرتا تھا اسے گاؤں والے رشتہ ختم کر دیا کرتے تھے۔ اس نے تو ہماری برادری سے باہر نکاح کروایا ہے اپنی بیٹی کا۔ اقصیٰ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ آخر کار ایک دن اس کے بڑے بھائی کو غصہ آ گیا تو اس نے غصے سے اقصیٰ سے پوچھا کہ تمہارا یہ آخری فیصلہ ہے کیا؟ بھائی اور باپ بھی سامنے کھڑے تھے تو اقصیٰ نے کہا، جی بھائی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں نکاح مالک کے بیٹے سے ہی کروں گی۔ تو ماں اور باپ اور 5 بھائیوں نے جو یہ جواب دیا کہ اگر تم نے اس سے نکاح کیا تو ہمارے ساتھ تیرا ہر رشتہ ختم ہو جائے گا، تم ہمارے گھر کبھی نہیں آ سکو گی اور نہ ہی ہمیں کبھی دیکھ سکو گی، نہ ہمارے دکھ سکھ میں شامل ہو سکو گی، نہ ہی ہم سے کبھی بات کر سکو گی۔ سوچ لو،
ابھی بھی وقت ہے۔ ماں باپ، گھر والے چاہیے یا پھر وہ لڑکا؟ تو آخر کار اقصیٰ نے اس لڑکے کو چنا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آخر کار بڑے بھائی نے نکاح کروا دیا، لیکن باپ، والدہ یا بھائی کوئی بھی اس کے نکاح میں سے شریک نہیں ہوا۔ اقصیٰ نے یہ سوچا تھا کہ ابھی غصے میں ہے، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا، آہستہ آہستہ سب بھولنے لگ جائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ رخصتی کے وقت اقصیٰ کی والدہ نے کہا کہ خدا کرے تمہیں بیٹیاں کبھی نصیب نہ ہوں، اور پھر اقصیٰ رخصت ہو کر وہاں سے چلی گئی مالک کے بیٹے کے گھر، اور پھر دن، مہینے، سال گزرتے گئے۔ اقصیٰ نے اپنے گاؤں کے ہر مولوی، بڑے بزرگ جو بھی وہاں کے تھے، سب سے سفارش ڈلوا کر صلح کروانے کی کوشش کی کہ میرے گھر والے منا کر دو، لیکن اقصیٰ کے گھر والوں نے کسی کی سفارش نہیں مانی، اور ہر بار ہی یہی کہہ کر سب کو واپس کر دیا کہ وہ ہمارے لیے مر گئی ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ، اور اس کا یہ پیغام لے کر جو کوئی بھی ہمارے گھر آئے پلیز مت آیا کرے۔ اقصیٰ کے گھر پہلی اولاد بیٹی ہوئی۔ اقصیٰ نے اپنے گھر پیغام بھجوایا کہ میرے گھر پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اقصیٰ کی ماں نے بد دعا دی کہ پیدا ہوتے ہی مری کیوں نہیں۔ اقصیٰ کی بیٹی 2 ماہ کی ہو گئی، اور اچانک ایک دن کھیل رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی موت ہو گئی، اور اس کی موت کا کسی ڈاکٹر یا پھر کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کی موت آخر ہوئی کیسے، آخر اس بچی کو ہوا کیا۔ اس کی موت کا سن کر تو سب ہی حیران تھے کہ اچانک ہنستی کھیلتی بچی کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ 1 سال اور گزر گیا۔ اللہ نے پھر اقصیٰ کو امید سے کیا۔ اس کے گھر پھر چاند سی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس نے پھر اپنے گھر پیغام بھیجا کہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے، پلیز ماں مجھے اجازت دو کہ میں اپنی بیٹی کو ملوانے آپ سے لا سکوں، میں اپنے گھر واپس آ سکوں، مجھے معاف کر دو۔ اقصیٰ کی ماں کے پھر سے وہی الفاظ تھے کہ پیدا ہوتے ہی کیوں نہیں مری، اور اقصیٰ کی بیٹی 1 مہینے کی ہوئی تھی، اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا۔ اس کی موت کا بھی کسی ڈاکٹر کو پتہ نہیں چلا، اور وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اقصیٰ بہت پریشان ہو گئی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا راستہ غلط تھا، مگر میرا پیار کرنا تو غلط نہیں تھا، پیار کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اور پیار کرنے کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دو۔ 1 سال پھر سے گزر گیا۔ اقصیٰ کی تیسری بیٹی پیدا ہوئی اور وہ بھی فوت ہو گئی۔ آخر کار اقصیٰ دوڑ کر اپنی ماں باپ کے پیروں میں گر کر معافی مانگتی رہی، لیکن گھر والوں نے اسے معاف نہیں کیا، اور ماں نے یہی کہا کہ تو بیٹیاں کبھی گود میں نہیں کھلائے گی، یہ میری بد دعا ہے تجھے۔ اور پھر اقصیٰ پیٹ سے ہوئی۔ اس بار اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس بار اس نے اپنی ماں کو نہیں بتایا تھا، محلے والوں نے بتایا تیری بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے اور معاف کر دے اسے، غلطیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، ماں باپ کا کام ہے کہ بچوں کو معاف کر دینا۔ لیکن اقصیٰ کی والدہ نے اسے معاف نہیں کیا۔ دن، مہینے اور سال گزر گئے۔ اقصیٰ کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہو گئے، لیکن اتنے سالوں میں اس کے گھر کوئی بھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ 4 بیٹوں کے بعد اس کے گھر اور کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ وقت گزر چکا تھا، اقصیٰ کے والدین بوڑھے ہو چکے تھے، اور اقصیٰ کے بیٹے اب
बड़े होने लग गए थे, स्कूल जाने लग गए, फिर बड़े हो गए, कॉलेज जाने लग गए, लेकिन अक्सा के घर वालों ने उसे मुआफ़ नहीं किया। अक्सा को बहुत शौक था कि काश मेरी कोई बेटी भी होती, लेकिन उसकी माँ की बद्दुआ ने उसकी गोद में एक भी बेटी खेलने नहीं दी। अक्सा के बच्चे यानी कि 4 बेटे अब बड़े और जवान हो गए हैं। अक्सा की वालदा और वालिद का इंतकाल हो चुका है और उसके भाई अभी भी अक्सा को नहीं बुलाते हैं, ना ही उसके घर जाने देते हैं। जिस मालिक के बेटे के साथ उसने निकाह किया था, उसके साथ उसकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी गुजर रही है, लेकिन अक्सा का एक फ़ैसला जिसने उसे माँ बाप से दूर कर दिया। उसकी ज़िंदगी वैसे तो मालिक के बेटे के साथ बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन माँ बाप बहन भाइयों की कमी आज भी उसे बहुत तंग करती है। भाई आज भी उसे देखकर नज़र चुरा कर ऐसे गुजर जाते हैं जैसे कोई अजनबी औरत हो। अक्सा की शादी को 30 साल गुजर चुके हैं, यानी कि अक्सा को 30 साल अपने घर वालों से बात किए हो गए, जुदा हुए हो चुके हैं। अक्सा आज भी अपने बहन भाइयों को और उस गुज़रे वक्त को याद करके अक्सर रो पड़ती है और याद करके कहती है कि कितना अच्छा था वो वक्त जब मैं अपने माँ बाप और भाइयों की लाडली हुआ करती थी। हर तरफ चहचहाती फिरती थी, हंसती थी और मेरे एक फ़ैसले ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरा फ़ैसला गलत था, मैं बस ये कहूँगी कि मेरे माँ बाप मुझे क्यों कभी माफ़ नहीं कर पाए। प्यार करना जुर्म नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो ये प्यार एक सज़ा बन गया था। अक्सा ने मुझे इजाज़त दी थी कि आप ये मेरी कहानी सबसे शेयर करो। इस कहानी में किरदार का नाम चेंज किया गया है, बाकी सब कुछ वही है जो उसके साथ हुआ। तो आप सब बताएं कि आपको ये वाक़या कैसा लगा। ये एक सच्चा वाक़या है। गांव के लोग दिल के बहुत अच्छे और सादा और साफ दिल होते हैं। वो ना किसी से धोखा करते हैं और ना किसी का धोखा बर्दाश्त करते हैं। इसीलिए अगर किसी बेटी से गलती हो जाए तो ये सादा से लोग अपनी बेटियों को मुआफ़ नहीं कर पाते। क्यों ना कि कम ही लोग ऐसे हैं जो प्यार को समझ पाते हैं, वरना तो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। आपको ये वाक़या कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी मज़ेदार और अच्छी अच्छी रियल स्टोरी और सच्चे वाक़े सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए एक प्यारा सा कमेंट करके जाना और अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। आखिर में मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैंने ये नया चैनल शुरू किया है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं एक दिन बहुत अच्छे वाक़े और स्टोरियाँ आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर मुझसे पढ़ने में या लिखने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ दिल से सॉरी। और आखिर में फिर यही कहूँगी कि अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये वाक़या कैसा लगा।